بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بتایا گیا کہ قرآن کریم جمع کرنے کی ذمہ داری، اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ قرآن کریم ایک تو صحابہ کو یاد تھا، لیکن لکھا ہوا جو ہے وہ الگ الگ جگہوں میں الگ الگ آدمیوں کے پاس تھا، تو اس کو ایک جو ہے کتاب کی شکل میں کسی کے پاس نہیں تھا، پورا ایک جگہ نہیں تھا۔ اب اس کو پورا ایک جگہ کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کام جو ہے بہت مشکل، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگر مجھے یہ بولتے کہ ونکونڈا پہاڑ توڑ دو تو توڑ دیتا، یا اس کو اٹھا کر ادھر رکھ دیتا، لیکن یہ کام قرآن کو جمع کرنا یہ بہت ہی مشکل، اس سے بھی مشکل کام ہے۔ لیکن چونکہ ذمہ داری دیے تو کیا کیے انہوں نے؟ ذمہ داری کو نبھایا۔ خود جو ہے لوگوں کے پاس جن کے پاس قرآن کریم کی آیتیں محفوظ ہوتی ان کو منگاتے اور گواہ پوچھتے، اور جو ہے خود ان کو جو یاد تھا اس کو کمپیئر کرتے، اور اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کو بھی بولتے تھے دیکھو یہ جو قرآن لے کے آئے ہیں کیا تمہیں بھی یاد ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا آپ نے بھی کبھی سنا ہے؟ تو اس طرح جو ہے پورا قرآن کریم ریڈی ہو گیا، ایک کاغذ کی شکل میں، کاغذ میں جو ہے لکھا ہوا قرآن کریم تیار کر دیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں بھی جو ہے سورے الگ الگ کاغذوں پہ لکھا ہوا تھا، مرتب نہیں تھا، لیکن بہرحال پورا قرآن کریم ایک جگہ جمع کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ تھے وہ پرنٹ کیا ہوا قرآن جو ہے ان کے پاس تھا۔ جب وہ وفات پا گئے، گزر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ آیا، وہ قرآن کا جو ہے نسخہ ان کے پاس تھا۔ پھر جب یہ بھی وفات پا گئے تو انہوں نے اس نسخے کو، قرآن کے یہ پرنٹیبل قرآن جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دے دیے کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، وہ خلیفہ بنے، تیسرے خلیفہ۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے دور میں اسلام بہت پھیل گیا، عرب سے نکل کر عجم میں جو ہے اسلام آیا، یعنی ایران وغیرہ عرب کے کنٹریز کے علاوہ غیر عرب کنٹری میں جو ہے اسلام پھیل گیا، یعنی اسلام بہت دور دور تک اسلام جو ہے پھیل گیا۔ تو جب اسلام الگ دوسرے ملکوں میں گیا تو قرآن وہی سسٹم کہ ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا، تاجر لوگ تجارت کرنے جاتے تو وہاں جو ہے اسلام کی دعوت دیتے، مسلمان لوگ مسلمان ہوتے تو اس کو قرآن سکھاتے، تو اس طرح جو ہے یہ سلسلہ چلتے رہا۔ اب جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو قرآن کریم جو ہے 7 حروف میں نازل ہوا، قرآن کریم
7 حروف پر نازل ہوا۔ 7 حروف پر نازل ہوا کا کیا مطلب؟ 7 حروف پر نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں یا جو عرب ہے مکے کے، وہ 7 خاندان تھے الگ الگ۔ تو وہ 7 خاندان والے، ان کی لینگویج جو ذرا چینج تھا۔ عربی ہے، لیکن ایک خاندان کا لینگویج الگ ہے، دوسرے خاندان کا لینگویج الگ ہے، ذرا فرق ہے۔ جیسے تیلگو ہے، یہ گنٹور کا تیلگو الگ ہے، ایسٹ گوداوری کا تیلگو الگ ہے، حیدرآباد کا تیلگو الگ ہے۔ تو ذرا اب ادھر کرنول جائیں گے، ادھر الگ ہے۔ تو جیسے ایک ہی اسٹیٹ میں الگ الگ جو ہے طریقے سے تیلگو بولی جاتی ہے، ایسے ہی جو ہے یہ عربوں میں جو ہے لینگویج ذرا فرق، لینگویج کا فرق تھا۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو زیر لوگوں کا منہ نہیں پھرتا، وہ 7 خاندان والے ہیں نا، زیر لوگوں کا منہ پھرتا، زیر لوگوں کا منہ نہیں پھرتا۔ اب نہیں پھرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رعایت کر دیا۔ تمہارا منہ نہیں پھرتا ہے نا، تم اس کو ایسا پڑھ لو اور وہ بولے۔ ایسے الگ الگ خاندان والوں کو الگ الگ جو ہے ان کے لینگویج کے حساب سے ذرا رعایت دے دیے کہ تم ایسا پڑھ سکتے۔ تو اس کو بولتے ہیں 7 حروف۔ 7 خاندان کے حساب سے 7 طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے قرآن بول کے اللہ کے نبی جو ہے ان کو ایک رعایت کر دیے تھے۔ تو جب یہ 7 اب سیکھنے والا بھی ایسے ہی سیکھتے تھے، سکھانے والا بھی ایسے ہی سکھاتا۔ ایک خاندان والا ایک طریقے سے سیکھ لیا، اب انہیں کیا کرتا، دوسرے لوگوں کو اسی طریقے سے سکھاتا۔ دوسرا خاندان والا جس طریقے سے سیکھا وہ اپنے حساب سے دوسرے کو سکھاتا۔ ایسا جو ہے یہ ذرا یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کیا غلط نہیں بولتے تھے، کیونکہ یہ ہمارا لینگویج ہے، ہمارے لینگویج کے حساب سے ہمارے کو رعایت کرے بول کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ یہ مسئلہ جو ہے اتنا زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن جب یہ باہر گیا، اسلام باہر گیا، تو اب جو ہے سکھانے والے بھی باہر گئے۔ اب جو ہے جب دوسرے لوگ اس کو سیکھنے لگے، الگ الگ طبقے والے، الگ الگ قسم کے خاندان والے جب اس کو سیکھنے لگے، تو اب عام آدمی کیا کرتا، ایک استاد سے اس نے قرآن کریم کی آیت سیکھی، دوسرا آدمی جو ہے دوسرے سے سیکھا، وہ الگ خاندان ہے، اب ذرا تبدیل ہو گیا، اس کا جو ہے لہجہ الگ ہے، اس کا لہجہ الگ ہے۔ تو اب آپس میں یہ ملتے تو کیا کرتے، ارے تو غلط پڑھ رہا ہے وہ بولتے، تو غلط سیکھا، تیرا قرآن برابر نہیں آتا۔ تو وہ بھی کریکٹ ہی سیکھا ہے، لیکن وہ استاد الگ ہے، الگ خاندان کا ہے، یہ الگ خاندان کا ہے۔ لیکن کیا ہے آپس میں یہ جب غیر لوگوں میں پہنچ گیا، دوسرے لوگوں میں، تو ایسا جو ہے آپس میں جھگڑے ہونے لگے، کیا وہ تو غلط پڑھتا ہے، تو غلط، ایک کہنے دوسرے کو غلط بولتا، انہیں اس کو غلط بولتا، انہیں اس کو غلط بولتا، تو غلط پڑھ رہا ہے وہ تو انہیں بولتا، انہیں بولتا تو غلط پڑھ، حالانکہ دونوں صحیح پڑھ رہے۔ اب یہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب یہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا، یہ مسائل آ گئے کہ جو ہے آدمی ایسے لڑ لیتے ہیں آپس میں پڑھنے کے بجائے تو غلط بول کے ایک دوسرے کا، یہاں تک کہ کافر بھی بولتے ہیں، تو مسلمان نہ ہے، تو غلط پڑھتا ہے، میں کریکٹ، میں مسلمان، یہاں تک نوبت آ گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے کہ یعنی یہ مسائل جب پیش آنے لگے، باہر لوگ ایسے آدمیاں جو ہے قرآن کے واسطے لڑ لیتے ہیں، اور کو فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن موجود تھا اس کو منگائے اور ایک 4 لوگوں کی ٹیم بنائے۔ پہلے تو صحابہ اکرام کو بلائے، بھئی ایسا چلتا ہے کیا کریں گے؟ سب لوگ لڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کے واسطے ایک جنے بولتا ہے تو غلط ہے، میں صحیح ہوں، وہ میں صحیح ہوں تو غلط ہے، اس طرح آپس میں لڑ لیتے ہیں۔ اب اس کو کیا کرنا، اس کو کیسے جو ہے کنٹرول کرنا؟ صحابہ کو پوچھے، اچھا آپ کیا بولتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے بولو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسخہ تیار کر کے ہم کو دیے ہیں، جو نسخہ ہمارے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور زیادہ پرنٹ کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے، اس کے زیادہ نسخے بنائے جائے، 7 8 10 15 20 ایسے جو ہے یہ نسخے زیادہ تیار کر کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ لوگوں میں بانٹ دیں گے تو ہر کوئی جو ہے اسی کے حساب سے پڑھے گا۔ اب جو ہے الگ الگ انداز میں پڑھنے اور الگ الگ انداز میں سیکھ کے لڑ لینے کی ضرورت نہیں رہتی، ایک پرنٹ کر کے دے دیں گے، لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ تو یہ ذمہ داری بھی جو ہے 4 صحابہ کو دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سے زید بن ثابت بھی ہے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سعید بن العاص اور کوئی صحابی ہے۔ تو قرآن جو نازل ہوا عموماً قریش کے لینگویج میں نازل ہوا۔ قریش جو مین خاندان ہے، عرب میں سب سے اچھا خاندان اور سب سے بڑا خاندان اور سب سے مین خاندان قریش ہے، تو ان کی لینگویج اچھی تھی، ان کی لینگویج پر لوگ جو ہے ان کی لینگویج کو پسند کرتے تھے، تو قرآن بھی جو ہے اسی لینگویج میں نازل ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے اس لینگویج پر پڑھنے کے لیے کہا گیا، یعنی قرآن کو قریش کے لغت میں، قریش کے لینگویج میں پڑھو۔ تو وہ جو نسخہ تیار کیا گیا تھا اسی حساب سے، یعنی قریش کے لینگویج کے حساب سے تیار کیا گیا تھا۔ تو وہ تیار کرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ بعد میں بولیں گے۔ اللہ